السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، آج ہم اللہ کے نام سے سورہ کہف کے بقیہ 4 رکوع یعنی 5، 6، 7 اور 8واں رکوع انشاءاللہ کریں گے دورہ ترجمہ قرآن کے ضمن میں۔ اس سے قبل جو سورہ مکمل ہوئی ہے سورہ بنی اسرائیل، اس کے مضامین اور اس کے مضامین گویا کہ کورسپونڈنگ افیکٹ ایک رکھتے ہیں۔ نسبت زوجیت کے اعتبار سے یہ دونوں صورتیں یوں سمجھیے کہ ایک جوڑے کے لحاظ سے بڑی منفرد اور دلکش صورتیں ہیں۔ اب تک سورہ کہف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ سورہ مبارک کا اصل عمود کیا ہے، اصل بیسک فنکشن یہ ہے کہ مادہ پرستی اور دنیا کی زینت اور زیبائش اور چمک دھمک اور آرائش سے ہٹ کر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف آئے، آخرت کی طرف آئے، اور روح کی جو ایک حقانیت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اپنے اندر جس میں حیوانی میں بدیت کی ہے اس کو سمجھے، اس پر غور کرے۔ لہٰذا آج جو رکوع مبارک آ رہا ہے، 5واں رکوع جو اب شروع ہونے جا رہا ہے، اس میں ایک مکالمہ ہے 2 اشخاص کا۔ پہلے میں آپ لوگ کو ایک بریف کر دوں کہ یہ 2 لوگ کون تھے اور 2 لوگوں کے معاملات کیا تھے اور کس انسان کا اللہ تعالیٰ نے کیا پھر حشر کرا۔ یہ ساری ابھی ایک رکوع میں آ جائیں گی، اور یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ اس 5ویں رکوع میں ایک عکاسی ہے ہم سب کے لیے، بالخصوص آج کے دور میں جو انسان کے اندر مادی اسباب و وسائل کی ذہنی فکر اتنی کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کہ انسان اللہ اور دین اور آخرت سے غافل ہو چکا ہے۔ تو یہ جو ایک مکالمہ آ رہا ہے 2 اشخاص کا، اس میں کیا معاملہ ہے ذرا سمجھیے پہلے کہ ایک شخص وہ ہے جس کو اللہ نے دنیاوی نعمتیں دی ہوئی ہیں، مالی وسائل دیے ہوئے ہیں، اور اس کا معاملہ یہاں تک ہو گیا ہے کہ اس کا اب جو ذہن ہے وہ اپنا اسی مادی اسباب و وسائل پر جم گیا ہے، اس کا توکل، اس کا اعتماد اسی پر جم گیا ہے، اللہ سے وہ بے بہرا ہو چکا ہے۔ ایک دوسرا شخص ہے، وہ اتنا رفع الحال نہیں ہے، دولت اس کے پاس اللہ نے اتنی نہیں دی، دنیاوی چیزیں اتنی نہیں ہیں اس کو میسر، لیکن وہ اللہ پر توکل کرتا ہے۔ اب وہ شخص اس دولت مند انسان کو نصیحت کرتا ہے کہ تم اللہ کو بھول گئے ہو بھائی، تمہیں چاہیے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، ان نعمتوں کا حق ادا کرو، لیکن اس نے اپنے گھمنڈ میں سخت جواب دیا اس غریب شخص کو کہ یہ میرے پاس یہ جو سب کچھ ہے یہ میری پلاننگ کا نتیجہ ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے سب مجھے نعمتیں اور اسباب دیے ہوئے ہیں یہ اس وجہ سے دیے ہوئے ہیں کہ میں اللہ کا چہیتا ہوں۔ تم جوتیاں چٹکا رہے ہو تو تمہارے پاس کچھ ہے نہیں، تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو تم مجھ کو نصیحت مت کرو۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ ہو سکتا ہے تمہارے مال اور اسباب کو اللہ ضائع کر دے۔ اس نے یہ کہا کہ یہ سارا کا سارا جو بندوبست ٹھیک ہے تم نے کیا وہ تو ہے، لیکن بہرحال ایک وقت آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ مال اور اسباب سب چھین کے لے جائے۔ بہرحال انجام یہ ہوا کہ اللہ نے اس کو سخت سزا بھی دی، اس شخص کو جو گھمنڈی تھا، اور اس سے دولت بھی چھین لی، مال اسباب سب چھین لیا، اور وہ افسوس زدہ ہو کر رہ گیا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کفائے حال ہو گیا، یعنی ہاتھ ملتا ہوا ہو گیا۔
تو اس نے آخر کار یہ بات بولی، اس شخص نے جس کا یہ حال اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کو اتنی سخت آزمائش میں ڈالا، اس کی یہ ساری کی ساری مال اور دولت کو حبت کر دیا، ختم کر دیا۔ اس نے آخر میں یہ بات بولی کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ حالانکہ اس پورے رکوع میں جو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ میں بریف آپ کو بتا دوں کہ کہیں اس پورے رکوع میں کسی الہہ، کسی دیوی، کسی دیوتا کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اس رکوع میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک شرک ہے مادہ پرستی کا، دوستوں، مادہ پرستی کا شرک، یعنی مادی اسباب و وسائل پر اتنا توکل ہو جائے، اتنا اعتماد ہو جائے کہ انسان اللہ کو بھول جائے، آخرت کو بھول جائے، مسبب الاسباب سے نگاہیں اٹھ جائیں اور وہ سمجھے کہ سارا اعتماد انہی مادی اسباب و وسائل پر ہے۔ تو گویا یہاں اس نے مادی اسباب و وسائل کو اس شخص نے اپنا معبود بنا لیا، تو یہی اب اس کا ند ہے، یہی اس کا یہی سمجھ لیجیے اس کا خدا بن کے یہی رہ گیا۔ یہی ایک قسم کا شرک ہے، بالخصوص اس دور کا شرک، کہ آج کے دور میں جو بت پرستی کا آپ کو معلوم ہے شرک تو ہے ہی نہیں، کم ہی رہ گیا یہ شرک۔ آج کل کون ستارے کو پوچھتے ہیں؟ ستارہ پرست لوگ آپ کو کہاں ملتے ہیں؟ الٹا لوگ یہ سوچتے ہیں ستاروں تک تو رسائی حاصل کر کے آ ہی چکے ہیں، ہم لوگ چاند تک اتر کر آ چکے ہیں۔ تو اب جو جس چیز کو پوجا جا رہا ہے وہ ہے دولت، یا نظریاتی شرک ہے، وطن پرستی کا شرک ہے۔ لہٰذا اس رکوع میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مالی اسباب و ذرائع ہونا صحیح بات ہے، لیکن ان پر توکل، یہ اصل میں شرک ہے، شرک، کہ انسان اسی کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ یہ نظریاتی شرک ہے یا وطن پرستی کا شرک ہے، ان تمام شرکوں کے اقسام سے آج امت مسلمہ بھی دوچار ہو گئی ہے، جس کو علامہ اقبال نے فرمایا کہ اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، انتازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پہرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ بہرحال اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آج کی نشست بہت اہم ہے، کوشش کریں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بلا لیں، کیونکہ ان مالی اسباب اور دنیاوی چمک دھمک سے بچنے کا بھی جو ایک رستہ ہے اور بچنے کا بھی جو ایک ذریعہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انہی آئندہ چند رکوع جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مضمر رکھی ہے اس شے کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ۔ اور اے نبی آپ ان لوگوں سے دو شخصوں کا حال بیان کیجئے، یعنی وہ دو شخص جو ابھی میں نے بریف کرے۔ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، ان دو شخصوں میں سے ایک شخص کو ہم نے دو باغ دیے ہوئے تھے انگور کے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ان دونوں باغوں کا کھجور کے درختوں سے احاطہ بھی کیا ہوا تھا، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے کھیتی بھی لگائی ہوئی بھی تھی، یعنی انگوروں کی بیلیں بھی محفوظ ہیں، تیز ہواؤں سے وہ محفوظ ہیں، کیونکہ سائیڈوں میں اس کو احاطہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری کھجور کی ٹہنیاں اور کھجور کے بڑے بڑے درخت۔ اور دوسری بات یہ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اس نے جو باغ بنایا اس میں اس کے لیے اناج کا بھی سامان سارا کا سارا موجود ہے، اس کے درمیان پورے باغ میں کھیتی لگی ہوئی ہے، بڑا ایک اچھا ویل نرشڈ ایک اس کا باغ بنا ہوا ہے، اس روئے زمین پر اس شخص نے بنایا ہوا ہے محنت سے۔ کلتا الجنتین آتت اکولہا، اور ان دونوں باغ میں اپنا پورا پورا پھل وہ عطا کر دیتے ہیں، یعنی وہ جو باغ ہیں وہ پورا کا پورا اس کا پھل دے دیتے ہیں، سالہ سال اس کا پھل چلا آ رہا ہوتا ہے۔ اب جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو آپ لوگ کو معلوم ہے انسان آٹومیٹیکلی اللہ کو بھول جاتا ہے، کہ یہ سارا معاملہ اللہ کے اذن سے ہے، اس کی قدرت سے ہے، اس کو انسان سمجھتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی چیزوں کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ سارا میری پلاننگ کی وجہ سے ہوا ہے۔ کلتا الجنتین آتت اکولہا، ان دونوں باغ میں ایک وقت تھا کہ اپنا پورا پورا وہ پھل دے رہے تھے، سالہ سال اس کی رونقیں چمک دھمک چل رہی تھی، ولم تظلم منہ شیئا، اور کسی کے پھل میں وہ ذرہ بھر اللہ نے کمی کری ہی نہیں، سارا کا سارا مالی اسباب بھی دیا، دولت دی، ذرائع دیے، فجرنا خلالہما نہرا، اور ان دونوں کے درمیان اللہ نے نہر بھی چلائی ہوئی تھی، یعنی آپ پاشی کا بھی نظام اللہ تعالیٰ نے رواں دواں کیا ہوا تھا۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور ایک تو معاملہ ہے انگور کا، کھجور درخت سب کے سب موجود ہیں اس کے، لیکن ساتھ ساتھ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس شخص کے پاس اور بھی بہت ثمرات موجود تھے، یعنی انگور بھی تھے، کھیت بھی تھی، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ثمر کا مطلب یہاں پہ اولاد کے مانند ہے۔ جیسے درختوں پر پھل لگا ہوتا ہے نا، تو انسان کی اولاد بھی دراصل اور در حقیقت انہی پھلوں کی حیثیت رکھتی ہے کہ جس پر والدین انویسٹ کرتے ہیں۔ میں اور آپ ہم میں سے جتنے والدین ہیں وہ انسانوں پر انویسٹ کرتے ہیں، اپنی اولادوں پر انویسٹ کرتے ہیں،
تو اس رکوع میں آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ انویسٹمنٹ اولاد کی کس میدان میں کرنا ضروری ہے، دنیا بنانے میں یا آخرت بنانے میں، یہ بھی ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ لیکن اللہ نے ایسے شخص کو وکانہ لہو ثمر، اس کو ثمر دیا، وطن نفری دی ہوئی تھی، اولادیں بھی اس کی تھیں، مال و اسباب سب کچھ مہیا تھا ایسے شخص کو۔ فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، تو اس نے ایک دوسرے شخص سے ملاقات کری، ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کریں، اور کیا کہا اس شخص سے، یعنی اس غریب شخص سے، اب اس کا معاملہ آ رہا ہے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، اس نے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ ہوں مال میں بھی، واعز نفرا، اور نفری میں بھی، یعنی میرے تجھ سے اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال دیے ہیں، زیادہ اسباب دیے ہیں، زیادہ ذرائع دیے ہیں، زیادہ آسائش انجوائمنٹ کا سامان اللہ نے مجھے زیادہ دیا ہے، اور ظاہر بات ہے تجھے، تیرے پاس تو کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ نے مجھے نفری بھی دی ہے، وکان لہو واعز نفرا، نفری بھی زیادہ دی ہے، اولادیں بھی زیادہ دی ہیں، میرے بازو بھی بہت ہیں، ودخل جنتہ وہو ظالم لنفسہ، اور وہ اپنے جرم میں اکڑاتا ہوا اور اپنے گھمنڈ میں اکڑاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، ظالم لنفسہ، اور وہ اپنی اس جان پر ظلم کر رہا تھا، یعنی اس ظلم اور مادی اسباب میں اتنا مگن تھا کہ وہ اللہ کو بھولا ہوا تھا۔ قال ما ظن ان تبید هذه ابدا، اور اس نے کہا بڑے گھمنڈ میں اور اکڑتے ہوئے، ان تبید هذه ابدا، کہ مجھے یہ گمان نہیں ہے کہ میں کبھی اپنے اس باغ کو بربادی میں دیکھوں گا اپنی حیات میں، یعنی یہ میرا باغ جو ہے کبھی اجڑ ہی نہیں سکتا، اور یہ جو تم مجھے آج تم اتنا واعظ دے رہے ہو، نصیحت دے رہے ہو، اے غریب شخص، تم مجھے کیا ڈرا رہے ہو، میرا باغ کیسے اجڑے گا؟ میری تو پلاننگ دیکھو، میں نے کس طرح یہ باغ پر محنت کری ہے، کھجور کے درخت دیکھو سینٹینلز کی طرح یہاں کھڑے کیے ہیں، آندھی آئے گی تو بھی محفوظ رہیں گے، پھر باغ پر میں نے آب پاشی کا نظام ایسا رکھا ہوا ہے، یہ سب میری محنت ہے، میرا ہنر ہے، میری پوری کی پوری پلاننگ کا ایک ذریعہ ہے۔ وما ظن الساعة قائمہ، اور ہاں تم مجھے یہ جو ڈرامے بازی کر رہے ہو کہ قیامت آئے گی قیامت آئے گی، اول طور پہ تو میں قیامت کو مانتا ہی نہیں ہوں، کہ میرا کوئی گمان ہی نہیں ہے کہ قیامت آئے گی، ہاں ڈھکولے ہیں، بڑوں سے باتیں سنی ہیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اور اگر واقعتاً یہ آ بھی گئی تو میں اپنے رب کے پاس اگر پہنچ بھی گیا مرنے کے بعد، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں وہاں پر بھی بڑا اچھا انجوائمنٹ کے ساتھ اللہ مجھے وہاں رکھے گا۔ یعنی فلسفہ دیکھیں، اللہ کے وہ منکر نہیں تھے ایسے لوگ، لیکن اللہ نے یہاں اس کو صلاحیتیں دی، دولت دی، عیش و عشرت دی، تو ظاہر بات ہے وہاں پہ بھی دے گا، آخرت میں تو ڈبل ملے گا اجر، اور تم جیسے یہاں جوتیاں پٹخا رہے ہو وہاں بھی پٹخاؤ گے۔ قال له صاحبه وهو يحاوره، اس کے اس ملاقاتی شخص نے جواباً بولا، کیا بولا؟ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، دیکھیں وہ بڑا انسان جو تھا، جو کہ اس کا دل جس کا اس نے دکھایا ہے، کتنا شریف النفس اور کتنا بااعتماد بندہ تھا، کہ اس نے ان تمام باتوں کو سن کر بھی کیا بولا، اس کے صاحب نے، اس کے دوست نے، اسی سے ہی اس غریب آدمی نے کیا جواب دیا؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب، کہ کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات کا جس نے تجھے مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، پھر تجھے ایک گندے پانی کی بوند سے اس کا ایک وجود عطا فرمایا، ثم سواک رجولا، پھر تجھ کو صحیح سالم کھڑا ٹھیک ٹھاک سارے اعضاء محفوظ کر کے ایک انسان بنا ڈالا، اس ذات کا کفر کرتا ہے تو؟ اب یہاں نوٹ کریں اس نے کون سا کفر کرا، مان تو رہا ہے نا وہ رب کو، کہہ تو رہا ہے ما ظن ان تبید هذه ابدا ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، کہ لوٹایا بھی جاؤں گا رب کے پاس تو اچھی حالت میں، تو مان تو رہا ہے رب کو، لیکن شرک کون سا کرا، کفر کون سا کرا؟ دیکھیں آخرت کا انکار در حقیقت اللہ کا انکار ہے، یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ جو شخص آخرت کو نہیں مانتا وہ سمجھ لیجئے اللہ کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہے۔ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن یہ جو دوسرا شخص ہے غریب، وہ کیا بول رہا ہے؟ میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، حقیقی رب ہے، احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو اپنا شرک نہیں ٹھہراتا، کسی کو اپنا شریک نہیں بناتا اس کی جناب میں، وہ واحد ہے، وہ تنہا ہے، وہ معبود برحق ہے۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، اور اے میرے دوست کیوں نہیں ہوا ایسا کہ جب تو باغ میں اپنے داخل ہوا تو قلت ما شاء اللہ، تو کہتا ما شاء اللہ، تو نے جب باغ میں اتنا اپنے دلکش منظر دیکھا، خوبصورتی دیکھی، اتنا ساز و سامان دیکھا، آب پاشی دیکھی، تو نے کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ؟ دیکھیں یہ وہی توحیدی کلمہ، یعنی جو اللہ چاہے، یہ سب اس کے فضل سے۔ اس سے پہلے کیا آ چکا تھا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ سارے الفاظ آپ کو اس سورہ مبارک میں نظر آئیں گے، یعنی یہ ساری چیزیں جو سارا خیر ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے اور کہیں سے نہیں ہے۔
اللہ کی اگر رحمت شامل حال ہوتی ہی نہیں تو میرے اندر تو کوئی صلاحیت تھی نہیں. یہ تو اللہ کی دین ہے، یہ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عطا ہے. ماشاء اللہ کہنا چاہیے تھا تجھے. لا قوت الا باللہ. جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی کو کوئی قوت حاصل نہیں ہے. اللہ کی مدد کے علاوہ کسی میں کوئی قوت نہیں ہے، کسی کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کسی کے اندر کوئی ہنر نہیں ہے، مگر یہ کہ جو ہنر اور خیر اللہ دے دے. ان ترنے انا اقل منک مالا و ولدا. اور اگر تو مجھ کو مال اور اولاد میں کمتر دیکھتا ہے تو کیا ہوا؟ فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک. تو مجھ کو عین ممکن ہے، اللہ سے یہ ایک گمان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عین ممکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیرے اس باغ سے بہتر دے دے، خیرا من جنتک، تیرے باغ سے اچھا باغ عطا فرما دے. ویرسل علیہا حسبانا. اور تو جو آج اس باغ پہ اکڑ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایک تیز جھکڑ، ایک بہت گہری ایک آندھی بھیج دے، سخت طوفان بھیج دے. حسبان من السماء. آسمان سے کوئی آفت بھیج دے، کوئی تقدیری آفت آسمان سے بھیج دے کہ تیرا باغ ہی اجڑ جائے. فتصبح صعیدا زلقا. جس سے تیرا باغ ایک سیکنڈ میں دفعتاً فوراً ایک چٹیل میدان کی طرح ہو جائے. یہ بھی تو عین ممکن ہے نا کہ تیرا باغ اجڑ جائے. تو نے جو اتنی محنت کری ہے، آسمان سے اللہ تعالیٰ آفت ڈال دے اور یہ پورا باغ تیری نظروں کے سامنے ہی ملیا میٹ ہو جائے. جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا. ہو سکتا ہے نا. او یصبح ماؤہا غورا. یا اس سے پانی کا ہی کوئی آسمان سے آفت نہ ڈالے تو اللہ تعالیٰ ایسی کوئی صورتحال کر سکتا ہے کہ یہیں تیرا جو پانی ہے اس باغ میں فلن تستطیع له طلبا، وہ پورا کا پورا خشک ہو جائے اور تو اس کی کوشش بھی نہ کر سکے پھر آگے. یعنی آسمان سے آفت نہیں آئی تو یہ جو آپ پاشی ہے یہی اللہ تعالیٰ سلب کر لے. یہ مسبب الاسباب نے تیرے لیے سارے اسباب مہیا کیے ہوئے ہیں. آج اگر ایک بھی سبب وہ کھینچ لے، اس کی گرفت ہو جائے تو یہ تیرا سارا معاملہ تو تلپٹ ہو سکتا ہے نا. یہ بھی تو بات ہو سکتی ہے نا. تو ان چیزوں کو نہیں دیکھتا کیا؟ تو اب دیکھیں یہ آگے کیا انجام ہوا اس شخص کا. اور یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا بہت نیک بندہ تھا جس کا اس شخص نے دل دکھایا. اس کو تانا جو دیا ہے نا، عزو نفرا انا اکثر من کا مالا و عزو نفرا، کہ میں مال اور اولاد میں تو اس سے زیادہ ہوں، نفری میں زیادہ ہوں. تو اس شخص کا جو دل دکھا ہے اور اس کے شخص سے یہ جو دل کی آہ نکلی ہے، یہ تو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. لا يحب اللہ الجہر من القول الا من ظلم، چھٹے پارے کی پہلی آیت، کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا چیخ اور پکار کو مگر یہ کہ جس پر ظلم ہو. ظلم یا تو جبرن ہو یا تو زبان سے ہو. اور آپ لوگ کو معلوم ہے جو زبان سے کلمات ادا ہوتے ہیں وہ زیادہ نقوش چھوڑ جاتے ہیں، زیادہ اثر چھوڑ جاتے ہیں انسانوں کے دلوں پر اور ذہنوں پر. تو اب اس کا انجام کیا ہوا؟ اور یہاں پتہ چلتا ہے کہ انجام ایسے ہی ہوتا ہے اگر کسی ولی اللہ کا دل دکھایا جائے. حدیث قدوسی میں آتا ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے، میرے محبوب بندے کے ساتھ دشمنی کرے، تو میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہوتا ہے، پھر میں اس کی دشمنی پر آ جاتا ہوں. تو جب صاحب دل کو درد ہوتا ہے تو یوں سمجھ لیجیے پوری پوری قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں. تو اس کا انجام کیا ہوا؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ. اس شخص کے پورے ثمر کو لمیٹ دیا گیا، نپیٹ دیا گیا، سمیٹ دیا گیا. سارا اس کا ثمر جو ہے اللہ تعالیٰ نے سلب کر دیا، احاطے میں لے لیا. یعنی مال بھی گئی، باغ بھی ختم ہوا، اولادیں بھی ختم ہو گئیں. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. اس نے جو کچھ باغات پر اپنے خرچ کرا تھا، جو مال اسباب جمع کیا تھا، وہ بھی گیا اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کفِ افسوس ملتا رہ گیا کہ کتنی اس نے انویسٹمنٹ کری تھی، کتنے پلاننگز کے ساتھ کتنے عرصہ لگایا اس باغ پر، کہاں کہاں سے پودے لائے، پھل لایا، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، سارا کا سارا مال اور ثمر سمیٹ دیا گیا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور اس کا باغ جو ہے اپنی ٹٹیوں پر گرا ہوا پڑا ہوا ملا اس کو. یعنی سارا کا سارا مال اسباب باغ سارا کے سارے فنا ہو گئے. وَيَقُولُ، اور اس نے کہا، کیا کہا؟ یہ لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پہ آیت نمبر 42 میں. یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کہ ہائے افسوس، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. اب یہ کون سا شرک ہے؟ پوری گفتگو میں آپ نے اس پورے 5ویں رکوع کو پڑھ لیا. نہ کسی اس شخص نے دیوی کو پکارا، نہ دیوتا کو، نہ الہہ کا ذکر ہے، نہ کسی شفاعت کا ذکر ہے، نہ ولی اللہ کا ذکر ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن یہ شرک ہے آج بالخصوص جو ہمیں سمجھ آتا ہے، اس میں ہمارا نقشہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آج کلی طور پہ ہماری ذہنی شخصیت پوری کی پوری اس رکوع میں موجود ہے دوستوں، کہ ہمارے اندر جو مال و اسباب کا اتنا غلبہ اور اتنا توکل اور اتنا اعتماد آ گیا ہے کہ ہم لوگ مسبب الاسباب سے اوجھل ہو چکے ہیں. یہاں فیصلے اللہ کے چلتے ہیں، یہاں فیصلے اللہ کی مشیت کے مطابق چلتے ہیں.
بس فرق یہ ہے اس شخص میں اور ہم انسانوں میں کہ بس وہ باغ بنا رہا تھا اور آج ہم یہاں پہ بحریہ ٹاؤن اور بڑے بڑے مکانات بنا رہے ہیں، فلیٹس بک کرا رہے ہیں، اور ایک امر ہوتا ہے اللہ کا اور یہاں اللہ کا فیصلہ آتا ہے اور پوری انسان کی کایا پلٹ کے رہ جاتی ہے. یہ ہے معاملہ. فَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، نہ مال کو، نہ دولت کو، نہ ذہنی وسائل کو، نہ مال و اسباب کو، کسی کو نہیں ٹھہراتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. اور اس کے پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں ہوئے کہ وہ خدا کے علاوہ کسی کی مدد طلب کرتا. اللہ کے علاوہ اور پھر کس کی مدد طلب کرتا جب اللہ نے اسی حال پہ پہنچا دیا اس کو. وما كان منتصرا، اور نہ وہ اس پر قادر ہوا کہ وہ ہم سے بدلہ لے سکے. بدلہ لے گا کس سے؟ سارا معاملہ تو اللہ نے کرا ہے. کسی سے کوئی طاقت ہے ہی نہیں کسی میں، وہ کسی انسان میں طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے خلاف جا کے کوئی بدلہ لے، معاذ اللہ. هنالک الولایۃ للہ الحق. ایسے موقع پر مدد کرنا اللہ برحق ہی کا کام ہے. یعنی یہاں تو حکومت اور اختیار سچے اللہ کے لیے ہی ہے. ہنالک الولایۃ للہ الحق. ولایت جو ہے، دیکھیں ولایت نہیں ہے یہ، واو کے اوپر زبر ہے، یعنی حاکم، وارث، ولایا، بادشاہت وہ اللہ کی ہے. یہاں ولایت اللہ کی ہے. جو واو کے نیچے زیر آتا ہے، لام کے نیچے زیر آتا ہے، ولی، وہ کہتے ہیں دوست، پشت پناہ، مددگار. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مددگار ہے، دوست ہے، پشت پناہ ہے، حمایتی ہے. کن کا؟ الذین آمنوا، ایمان والوں کا. تو یہاں کیا ہے؟ ہنالک الولایۃ للہ الحق. یہاں تو حکومت اور اختیار ایک ہی معبود برحق کا چلتا ہے جو کہ الحق ہے. وہ خیر ثوابا، اسی کا ثواب باقی رہتا ہے اور اچھا بھی ہے. خیر نقبہ، اور نتیجے کے اعتبار سے بھی اس کا ثواب اجر کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے. یہاں پانچواں رکوع ختم ہوا اور یہاں آپ لوگ نے ایک ذہنی شخصیت دیکھی انسانوں کی کہ ایک شخص وہ ہے جو کہ مالی اسباب و ذرائع کو اپنا معبود برحق سمجھ رہا ہے معاذ اللہ، اور ایک وہ ہے جو کہ اللہ ہی پر توکل کر رہا ہے. اور انجام دیکھ لیجئے کس کا کیا ہوا ہے. اب یہاں جو اگلا رکوع آ رہا ہے اس میں دیکھیں گے آپ لوگ کہ دنیاوی زندگی کا ایک نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچ رہا ہے، اور دیکھیں کتنے خوبصورت انداز سے کھینچا ہے کہ یہ دنیا کی مثال کیا ہے ہمارے نزدیک. اس کو اللہ تعالیٰ یہاں ایک پلانٹ سائیکل سے سمجھا رہا ہے. سنیے گا ذرا غور سے. وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. چلو تو ہمیں دو لوگوں سے بات سمجھ نہیں آئی ہے انسانوں، تو ہم تم لوگوں کو دنیاوی زندگی کی ایک مثال دیتے ہیں. کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، کہ وہ ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برستا ہے. فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ. چلو ظاہر بات ہے آسمان سے پانی برسا، کیچڑ ویچڑ ہوئی اور اسی کے اندر، زمین کے اندر سے نباتات اگ گئے، اس کے اندر ہی رویدگی آ گئی. فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. پھر ایک وقت آتا ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور اڑائے لیے رہتی ہے اس کو پھر ہوائیں. یعنی یہ ساری کی ساری، ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ، اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کیا ہے کہ زمین بنجر پڑی ہوئی ہے، اچانک آسمان سے مہ برستا ہے، پانی برستا ہے، پھر وہ سبزہ ہو جاتا ہے، لوگوں کے لیے ہریاول نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی فصلیں جو ہیں وہ لہلہا رہی ہوتی ہیں. تو زندگی کا سفر بھی تو یہی ہے نا. ایک وقت آتا ہے پھر آسمان سے جب پانی برسنے کے بعد سرسبز ہو جاتا ہے، اسی کے کچھ عرصے بعد دیکھو، کچھ دنوں بعد دیکھو کہ سرسبزی کے بعد جو ہے وہ پیلا پن آنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں پھر جو ہے وہ جو پوری فصل ہے وہ کٹنا شروع ہو جاتی ہے، پکنا شروع ہو جاتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ چورا چورا ہو جاتی ہے اور وہ ہوائیں لے کر اس کو اڑ جاتی ہیں. یہی معاملہ ہوتا ہے. تو یہ جو پلانٹ سائیکل ہے کم پیمانے پر ہمارے اندر، ہماری جو ہم اس دنیاوی زندگی کے اندر ہم اپنی حیات عرضی گزار رہے ہیں، یہ بڑے پیمانے پر ہیومن سائیکل ہے. بس فرق یہ ہے کہ وہ چھوٹے پیمانے کا ہے، ہمارے اندر بڑے پیمانے کا. یعنی بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے خوشیاں منائی جاتی ہیں، پھر جوانی کو وہ پہنچتا ہے، قوی بنتا ہے، طاقتور اور مضبوط بنتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ بالوں پہ سفیدی آ جاتی ہے، ادھیڑ عمر آ جاتی ہے، چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں اور بچے جیسی کیفیات آ جاتی ہیں. پھر موت آتی ہے، قبر میں اترتا ہے، مٹی سے مٹی تک کا سفر ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ 40 50 60 سال، ایسا لگتا ہے 10 20 سال کا ہی سفر ہے، یا ممکن ہے کہ 2 3 دنوں کا ہی سفر ہے جب قیامت میں اٹھائے جائیں گے. تو لائف سائیکل انسانی زندگی کا، اور وہ ہے پلانٹ سائیکل، وہ کم پیمانے پہ، یہ زیادہ پیمانے پہ. تو جس طرح اوپر سے پانی آیا، زمین کے اندر رویدگی موجود تھی، اس سے وہ سرسبز اور ہریاول ہو گیا، اسی طریقے سے ہیومن باڈی کا معاملہ کیا ہے کہ اوپر سے روح آئی،
یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ آپ پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں. یہی انسان جو یہاں ماؤں کے رحم مادر میں وہ ایک بچے جیسی شکل لیتا ہے، اس کی روح وہاں سے آتی ہے، اوپر سے، آسمان سے، اور ہمارے اجزاد زمین سے. ان دونوں سے مل کر جو حیات ہوتی ہے وہ ہے دراصل حیات دنیاوی کی ایک شکل. حیوانی وجود ماؤں کے رحموں میں، اس سے پھر انٹر لاک کیا جاتا ہے اس روح کو، اور حیات شروع ہو جاتی ہے. اب اس کا وقفہ ہے، امتحان ہے، 30 برس، 40 برس، 50 برس، 60 برس، اس دوران پورا امتحان چل رہا ہے. اور جب مر کے واپس جائے گا تو اسی طریقے سے پلانٹ سائیکل کہ جس طرح کبھی یہاں بسے ہی نہیں تھے. فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، چوڑا چوڑا ہو جاتا ہے، اڑائے لیے رہتی ہیں پھر اس کو ہوائیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت حاصل ہے اس کو، یعنی وہ قادر ہے کب کس کی جان لے لے، وہ قادر ہے کب کس کو حیات دے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ بڑی اہم آیت ہے قرآن مجید کی. اور یہاں آپ لوگ زینت کے الفاظ کو پھر نوٹ کریں، یہ تیسری دفعہ ہے جو زینت کا لفظ آ رہا ہے. اس سے پہلے کیا آیا تھا؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے انسانوں، جو زمین پہ ہم نے بنایا ہے وہ اسی کی زینت ہے، اسی کی زیبائش ہے، اسی کی آرائش ہے، اسی کی چمک دمک ہے. اس میں رہ کر گھل نہیں جانا تم لوگ، بلکہ میری طرف آنا، میرے اس نبی کی طرف آنا، میرے اس کلام مبارک کی طرف آنا. اپنی اس دنیاوی زندگی میں گم مت ہو جانا. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. پھر دوسری دفعہ یہ آیت کہاں آئی؟ ترید زینت الحیات الدنیا. اے نبی، یہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کبھی ان کو بھی گمان نہ ہو جائے معاذ اللہ کہ آپ کی نظر میں بھی دنیا کی زینت اور زیبائش جو ہے وہ اہم تر ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں ہو. اور اب تیسری دفعہ آ رہا ہے ان المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ مال اور اولاد زینت ہے دنیاوی زندگی کی، یہ زیبائش ہے، یہ آرائش ہے. لیکن کتنی دیر تک؟ یہ تو اسی دنیا کا معاملہ ہے، یہ تو یہیں رہ جائیں گے، چاہے وہ رشتے بھی ہوں، رشتہ دار بھی یہیں رہ جائیں گے. مر کر جب سب جائیں گے اللہ کی طرف، وہ تو اکیلے جائیں گے، نہ بیوی ہوگا، نہ باپ ہوگا، نہ بیٹا ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ مال ہوگا، نہ اولاد ہوگی. یہ تو اگلی صورت میں آپ لوگ پڑھ لیں گے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر شخص جو میری روبرو آئے گا، مجھ سے ملاقات کرے گا، وہ اکیلا کرے گا. تو یہ مال اور اولاد زینت ہے، زینت ہے. بلکہ آگے چل کے آپ لوگ اس سے بھی زیادہ سخت آیت پڑھیں گے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی میں انسانوں کے لیے فتنہ ہے. اولاد کو کیا بنانے کی فکر کری تھی آپ نے؟ بندہ مومن بنانے کی فکر کری تھی، یا پھر پیسہ کمانے کی مشین بنانے کی فکر کری تھی؟ اور مال آپ نے کہاں خرچ کرا؟ یہ فتنہ ہے، آزمائے جا رہے ہیں، جانچے جا رہے ہیں، انسان کو پرکھا جا رہا ہے. انہی پتھروں سے ہو کر آ سکو تو آؤ میرے راستے میں، کوئی کہکشاں نہیں ہے. جنت جو ہے وہ کافی ناگوار شے سے دنیا میں گھیر دی گئی ہے، ان ہرڈلز کو عبور کر کے آنا پڑے گا اللہ کی طرف. المال والبنون زینت الحی، مال اور اولاد زینت ہے، دیکھا جا رہا ہے، جانچا جا رہا ہے کیا بنانے کی فکر کریے. اور یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے ایک شخص کے اندر ایمان کتنا ہے، یہ وہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کیا بنا رہے ہیں. وہ بھلے چاہے جتنا بہروپیہ بناؤ اور عالم دین اور مسند نشین اور بہت بڑا ڈکیا نوسی بن کے بیٹھا ہوا لوگوں کو ہدایت کے ورث اور ہدایت کے واعظ و نصیحت کے پیغامات دے رہا ہو، لیکن یہ دیکھیے وہ اپنی اولاد کو کیا بنا رہے ہیں. اس کی جو اصل ویلیوز ہیں، اس کی جو اصل انڈیکس ہے، اس کا جو باطل ہے، وہ وہاں نظر آئے گا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد زینت ہے، زینت ہے انسانوں کے لیے. لیکن آگے کیا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. لیکن باقی رہ جانے والی کیا ہے؟ وہ ہے نیکی، عمل صالح. یہ نیکی باقی رہ جائے گی. اگر کمائی ہے نیکی 30 برس، 40 برس، جتنے برس، تو وہ کام ہے، وہ کام آئے گی، وہ کارآمد ہے، وہ بقا ہے، ان کے لیے بقا ہے. ثوابا وخیر عملا، ثواب کے اعتبار سے بھی اور امید کے درجے میں بھی. یعنی ثواب تو ان کا ملے گا ہی ملے گا، لیکن امیدیں بھی اگر لگانی ہیں تو مال اور اولاد سے نہ لگاؤ، ان سے امیدیں نہ لگاؤ. اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل. گویا امید اور سہارا اگر تمہارا ہے تو وہ نیک اعمال ہیں جو تمہیں روز آخرت کام آئیں گی. جیسے حدیث میں بڑی خوبصورت
کہ انسان زندگی بھر کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، لیکن در حقیقت حضور نے فرمایا تین ہی مال ہیں. ایک وہ جو کہ کھا کے ختم کر دیا جائے، ایک وہ مال جو کہ پہن کے بوسیدہ کر دیا جائے، اور ایک وہ مال جو اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی راہ میں اور رفع حال اور لوگوں کی اپنائے نوع انسانی کے لیے خرچ کر کے صدقہ اور خیرات دے کے سیف کر لیا جائے، بچا لیا جائے، بقا کر لیا جائے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا ویوم نسیر الجبال. اب دیکھیں انسانوں کو اگر دونوں چیزوں سے بات سمجھ نہ آئے، پلانٹ سائیکل ہیومن سائیکل، اس سے بھی بات سمجھ نہیں آئی، اور دوسرا یہ کہ مال اور اولاد جیسی بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کے طور پر ایک مثال بتا دی، دنیاوی زندگی کی مسائل بتا دی، اگر اس سے بھی معاملات سمجھ نہ آئیں تو اب اگلی آیت تو یہی ہے کہ قیامت آ جائے گی. یعنی تمہیں دنیا میں آنکھیں کھولنے کا موقع نہیں ملا تو اب یہ معاملہ تو تمہارا تلپٹ ہو گیا ختم، جتنی تم نے زندگی گزارنی تھی انہی آزمائش کے اندر، تو اب یہ معاملہ سمیٹ دیا جا رہا ہے. اور اگلی آیت آ رہی ہے، قیامت کا ایک نقشہ دیکھیں دوستوں، ہمیں بتایا جا رہا ہے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ، اور وہ وقت بھی یاد کرو اے انسانوں کہ جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے کہ زمین ہو گئی ہے ایک دم ننگی، کوئی اونچی نیچی نہیں ہے، اس میں اونچائی بھی نہیں ہے نیچائی بھی نہیں ہے. ظاہر بات ہے جب پہاڑ ہٹ جائیں گے تو بالکل چٹیل سیدھی ایک زمین رہ جائے گی. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم ان سب کو روز محشر جمع کر دیں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. یعنی نسل آدم کے پہلے فرد سے آخر فرد بشر تک اللہ تعالیٰ سب کو وہاں موجود کر کے دے گا. وہاں سارے کے سارے میں اور آپ، ہم سارے کے سارے کھڑے ہوں گے اللہ کے آگے، سب کے سب وہاں پہ کھڑے ہوئے ہوں گے، ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا اللہ. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا میں. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ سب کے سب آپ کے رب کے روبرو صفیں باندھ کے کھڑے ہوں گے، صفیں باندھ کے، کوئی ایک شخص بھی اوپر تک نہیں دیکھ پائے گا، سارے کے سارے برہنہ حال میں نیچے کھڑے ہوں گے، ایک دم اپنے ٹخنوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے پیروں کو دیکھ رہے ہوں گے، صف باندھ کے ایک دم سیدھی چٹیل میدان کی طرح زمین ہو جائے گی. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، تم سارے کے سارے جمع ہوگے صف بندی کرتے ہوئے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسا ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. آج نظر آ رہے نا سب کچھ، دوزخ جنت سارے معاملات نظر آ گئے. آج ہم نے فکشفنا عنک غطاءک، آگے پڑھیں گے سورہ قاف میں کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا یہ نظر کے اوپر جو غیب کا ایک پردہ ہے وہ ہٹا دے گا روز قیامت میں. آج سب کچھ نظر آ رہے، آج جنت دوزخ سب نظر آ رہی ہے نا. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسا ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. آج نظر آ رہے ہیں نا سب کچھ. اور پہلی دفعہ سے مراد کیا ہے؟ عالم ارواح میں جس طرح ہم نے تم سب کو اکٹھا کیا تھا اور تم سب سے عہد لیا تھا. سورہ اعراف کی وہ آیت یاد ہوگی آپ لوگ کو، الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں، میں تمہارا رب نہیں ہوں. قالوا بلا، ہم سب اعتراف کر کے آئے ہیں، اس عہد پر لبیک بول کر آئیں گے، یا اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی ہمارا پالنے والا ہے، تو ہی ہمارا معبود برحق ہے. کما خلقناکم اول مرہ، تو اسی روح کو جو کہ آسمانوں میں تھی اس کو لا کر یہاں جوڑ دیا گیا. بعد میں جو ہماری پیدائش ہوئی ہے یہ تو دوسری دفعہ ہم پیدا ہوئے ہیں، جب ماؤں کے رحموں میں ہم پیدا ہوئے ہیں. اس روح کو لا کر یہاں جوڑا گیا ہے اور تخلیق ثانی شروع ہوئی ہے. تخلیق اول تو روحانی وجود ہے عالم ارواح میں، جس طرح حضور فرماتے ہیں جند کے جھنڈ، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کھربوں روحیں وہاں موجود تھیں. حضرت آدم سے لے کے آخر شخص تک سب کی روحیں موجود تھیں. اور پہلی روح جو بنائی ہے وہ روح محمدی ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بیک وقت وہ وہاں بھی موجود تھے اور روز قیامت سارے کے سارے وہاں بھی موجود ہوں گے. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، لیکن تم تو یہ سوچتے رہے کہ تمہارا گمان رہا، زوم رہا تمہیں کہ تمہارے لیے کوئی وقت موعود ہے ہی نہیں، تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت ہے ہی نہیں. تم تو یہ سمجھتے رہے، اس دنیا کی زندگی میں تم سمجھ بیٹھے کہ وعدے کا وقت معین ہے ہی نہیں. تم دنیا میں اتنے گم ہو گئے، تم ہماری ملاقات کو ہی بھول گئے. تم بھول گئے کہ آج ہماری ملاقات تھی تم سے، تم جی چرا رہے تھے. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، سورہ یونس کی وہ آیت یاد کر لیجئے
کہ وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے ملاقات کے انکاری ہوتے ہیں، خواہاں ہی نہیں ہوتے ہیں، خواہش میں ہی نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا مل کر؟ تو تم اس خیال کو ذہن سے دور رکھتے تھے نا کہ کبھی اللہ کے حضور حاضری ہوگی. بل زعمتم، تمہارا یہ گمان تھا، زوم تھا، تمہیں بڑا ایک غلط عقیدہ قائم ہو گیا تھا، لن نجعل لکم موعدا، کہ تمہارے لیے کوئی وقت موعود نہیں ہے، وعدے کا دن نہیں ہے تمہارے لیے. آج ہمارے آگے کھڑے ہونے کا کوئی دن نہیں تھا، تم بھول گئے تھے اس کو، تم اسی دنیا میں لگے ہوئے تھے. وَوُزِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور نامہ اعمال لا کر رکھ دیا جائے گا اس روز محشر. اب یہ کون سا کمپیوٹر ہوگا، اس کی کیا حقیقت ہوگی ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ سمجھ آتا ہے کہ ہر فرد بشر کا ایک ایک عمل، پوری زندگی کا جو ریکارڈ ہے، جو محفوظ ہوا ہے، وہ وہاں موجود پائے گا انسان. آج سے کئی سو سال پہلے تو ان باتوں کو سمجھنا ناممکنات میں سے تھا، لیکن آج تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ذرہ بھر ایک کیمرے کا ریکارڈ کا بٹن ہوتا ہے اور ہماری ساری میٹنگ جو ہے ریکارڈ ہو جاتی ہے. تو یہ معاملہ اللہ کے پاس جب ہوگا، آپ اندازہ لگائیں کہ ہر شے موجود ہوگی، ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہوگا، اور ہم بے خبر ہیں کہ ہم اتنی غیبتیں کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، سود کے اڈے چلا رہے ہیں، بہنوں اور بھائیوں کی وراثت کے حق کھا رہے ہیں. یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. وَوُزِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ اعمال، وہ کتاب حاضر کر دی جائے گی. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور آپ مجرموں کو دیکھیں گے، مشفقین مما فی، وہ ڈر رہے ہوں گے اس میں سے جو یہ لوگ پڑھیں گے. اس کتاب کو دیکھیں گے، پڑھیں گے اس میں سے ہی، تو ڈر رہے ہوں گے، گھبرا رہے ہوں گے. مشفقین، ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی. مما فی، جو کہ اس میں لکھا ہوا ہوگا. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، کہ ہائے ہماری کمبختی، ہائے ہماری شامت، ہائے افسوس کہ یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کہ اس نے کسی ایک گناہ کو بھی نہیں چھوڑا، نہ چھوٹا نہ بڑا. کوئی ایک عمل تو چھوڑ دیتا، کچھ بھی نہیں چھوڑا. الا احصاها، مگر یہ کہ اس کو پائیں گے، وہ موجود پائیں گے اس کو. سارا کا سارا عمل وہاں موجود ملے گا انسانوں کو. اس نامہ اعمال میں جو کمپیوٹر کی طرح اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کی ہوئی ہے، وہ پریشان ہو جائیں گے مجرم کہ کسی ایک مائنر ڈیٹیل کو بھی اس نے اومٹ نہیں کرا، کسی چیز کو اومٹ نہیں کرا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اس دنیا میں، وہ سب کچھ وہاں حاضر پائیں گے، موجود پائیں گے اس کتاب میں. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اللہ ظلم نہیں کرے گا. یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، ان کو پڑھ لو. تم خود آج کفا بربک وکیلا، تو آج تم خود وکیل بن جاؤ اپنے. دنیا میں تو تم کو ہم ڈھیل دیتے رہے، تم لوگوں کی وراثت کھاتے رہے، سودی کاروبار چلاتے رہے، رنگیلیاں مچاتے رہے، غیبتیں چغلیاں زنا کے اڈے قائم کرتے رہے. ہم نے تم کو ڈھیل دی تھی وہاں پہ. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، لیکن اب ظلم کسی پر نہیں ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو عمل ہوگا اس کے حساب سے فیصلہ ہوگا، بات ختم. آج مالک الملک میں ہوں، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اب دیکھیں ان ساری رنگریلیوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. اگلے رکوع میں وہ بات سمجھ آ جائے گی آپ لوگوں کو. اور ساتویں رکوع کی دیکھیں، پہلی آیت آ رہی ہے قصہ آدم و ابلیس سے، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں بھی ٹھیک ساتویں رکوع کی آغاز کی آیت یہی تھی. وہاں پہ بھی دیکھیں 12 رکوع، اس سورہ مبارک میں بھی 12 رکوع، اس کی 111 آیات، اس کی 110 آیات. تو بڑا منفرد جوڑ ہے ان صورتوں میں، ایک نسبت زوجیت کا بھی ایک معاملہ ہے. تو ان دنیا کی رنگریلیوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے بڑا ہتھیار تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کو اپنا لیا جائے. اور اس کی دوستی کو اپنانے کا سب سے مؤثر ذریعہ یہ ہے کہ انسان شیطان سے دور ہو جائے اور قرآن مجید سے اپنا ذہنی اور قلبی رشتے کو مضبوط کر لے. یہی بقا ہے. وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکان فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے یہ ملے گی قاری کو قرآن کے سپاروں سے. تو شیطان سے بچنے کا کیا تذکرہ بتایا جا رہا ہے اگلے رکوع میں؟ ساتویں رکوع میں قصہ آدم اور ابلیس پھر آ رہا ہے، اور ایک نئے منفرد انداز سے آ رہا ہے. میں نے بتایا تھا قصہ آدم اور ابلیس جو ہے قرآن مجید میں کئی دفعہ نظر آئے گا آپ کو، لیکن ہر رکوع میں ہر اعتبار سے ایک نئی منفرد بات نظر آئے گی. وہی معاملہ یہاں پہ بھی ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سارے فرشتوں کو کہا کہ جھک جاؤ آدم کے آگے، سجدہ کرو اس کے آگے. فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کان من الجن، وہ تھا جنوں میں سے. یہاں اس کی حقیقت کو اور منکشف کر دیا کہ وہ فرشتہ نہیں تھا. ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کے حکم سے
اعتراض کرا، اس نے اپنے رب کے حکم سے اعراض کرا، اس کی بات نہیں مانی، اس کی معصیت کری۔ فرشتہ کبھی بھی اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتا، بلکہ وہ یفعلون ما یؤمرون، وہ تو جو حکم ہوتا ہے فرشتے کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی، وہ فوراً اس کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ نافرمانی اس کانا من الجن، اس جن نے کری تھی جو کہ شیطان لعین تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تو اے انسانوں کیا پھر بھی تم اس کے ایجنٹس کو، شیطان کو، اس کی ساری کی ساری نسل کو، اس کی ساری کی ساری ایجنٹس کو اپنا دوست بنا رہے ہو؟ اولیاء، اس کو اپنا حمایتی بنا رہے ہو؟ تم سارے کے سارے اس کی دوستی کو اختیار کر رہے ہو۔ بڑی اہم آیت ہے قرآن مجید کی، ہم ساروں کا جو معاملہ ہے آپ لوگ کو اس آیت میں نظر آ جائے گا۔ افتتخذونہ وذریتہ، تو کیا تم پھر بھی اس کو اور اس کے چیلے چاٹوں کو، اس کے ایجنٹس کو، اس کی نسل کو، اس کی اولاد کو اولیاء من دون اللہ، اولیاء من دونی، دوست بنا رہے ہو، من دونی، مجھے چھوڑ کر؟ تمہیں چاہیے تھا میری دوستی اختیار کرتے، تمہیں چاہیے تھا میری رفاقت اختیار کرتے، تم نے ان کے ایجنٹس کو اپنا دوست بنا لیا۔ میں تمہارا خیر خواہ، میں نے تمہارے سامنے تمام فرشتوں کو جھکا ڈالا، میں نے خلافت عرضی تمہیں عطا کری، تم میری کریشن کا کلائمیکس، تم میرا ماسٹر پیس، اور تم بدبختوں نے مجھے چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیا، اس کی اولاد کو دوست بنایا، چاہے اس کی اولاد نسل انسانی میں سے بھی تھے، تم نے ان کو دوست بنا لیا۔ کان من الجن، وہ تو جن تھا۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، مجھے چھوڑ کر، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارا صحیح دشمن تھا، سری دشمن وہ تھا تمہارا۔ بئس للظالمین بدلا، کیا ہی برا بدل ہے جو ان ظالموں نے آج اپنے لیے اختیار کیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر ان کی رفاقت، معاذ اللہ، اللہ اکبر۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میں نے تو ان کو آسمانوں اور زمین کے وقت نہیں پیدا کیا تھا، وہ تو شہید نہیں تھے اس وقت، ولا خلق انفسہم، نہ ان کی اپنی پیدائش کے وقت وہ لوگ وہاں شہید تھے۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں ایسا عاجز نہ تھا کہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست بناتا پھروں۔ آسمان و زمین کی تخلیق کو دیکھو، بلکہ خود ان کی تخلیق کو دیکھو، وہ خود اس کے شاہد نہیں ہیں، تم ان کو دوست بناتے پھر رہے ہو۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ، اور اس دن کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان لوگوں سے، شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کو تمہیں بڑا گمان ہو گیا تھا کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی یہ ہماری مدد کریں گے، یہ اولیاء اللہ ہماری مدد کریں گے، یہ فلاں فلاں، یہ پیر، یہ بزرگ یہ ہماری مدد کرے گا، کہاں ہیں وہ شریک؟ ذرا بلاؤ ان کو، فدعوہم، وہ دعوت دیں گے، بلائیں گے ان کو۔ یہ سارے انسان جو دنیا میں ان کی معبودیت اختیار کر کے بیٹھے ہیں، بلائیں گے پھر ان کو، فلم یستجیبوا لہم، وہ جواب دے ہی نہیں پائیں گے، وہ سارے شرکا، چاہے وہ فرشتے ہوں چاہے اولیاء اللہ، وہ کوئی جواب نہیں دے پائیں گے۔ وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان کے درمیان ایک آڑ کھینچ دیں گے، ایک خلیج کھینچ دیں گے، ان کے درمیان ایک ہلاکت والی گھاٹی حائل کر دیں گے، چاہے وہ شرکا اولیاء اللہ میں سے ہوں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے فرشتے ہوں، کوئی جواب نہیں دے گا، ایک خلیج ہوگی ان کی درمیان، ان کی مدد کے لیے وہ نہیں آ سکیں گے، کوئی نہیں آ سکے گا۔ وہ غیب کے معاملات جن پر اس دنیا میں ایمان لانا ضروری تھا، اب تو غیب کا پردہ ہی ہم نے ہٹا دیا، تو امتحان تو ختم۔ وجعلنا بینہم موبقا، ان کے درمیان ہم ایک آڑ کر دیں گے۔ ورأى المجرمون النار، اور اس وقت مجرم لوگ دوزخ کو دیکھ لیں گے، فظنوا انہم مواقعوها، اور وہ ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب تو گرنے ہی والے ہیں اس میں، ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور اس میں سے کوئی جائے پناہ نہیں پا پائیں گے، بچنے کی راہ نہیں لا پائیں گے۔ اب ان تمام چیزوں سے بچنے کا کیا علاج ہے؟ آپ بتائیے مجھے، ان دوزخ کی سختیوں سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ مجھے بتائیے آپ لوگ۔ سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ واپس اس قرآن مجید کی طرف آ جائیں، جس کو ہم نے اپنا نوع بنایا ہوا ہے، جس کو ہم نے اپنا ٹاپک رکھا ہوا ہے اس سیشن کا، اس فورم کا، ٹرن ٹورڈز قرآن، اس قرآن مجید کی طرف واپس پلٹو، ففروا الی اللہ، واپس دوڑو، بھاگو، لپکو اس قرآن مجید کی طرف۔
نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز ملی۔ اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے واسطے ہر قسم کا مضمون صاف صاف بیان فرما دیا۔ اس کو پڑھو اور اپنے معبود کو پہچانو۔ ان کے اندر جو خبریں دی گئی ہیں روز قیامت کے بارے میں، ان کو ابھی سمجھ لو، اس میں تمہارے لیے بقا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا، اس میں تو ہم نے تصریف کر کے قرآن مجید میں تمام چیزیں بتا دی گئیں۔ آیات ایک مضمون ہے، اس کو ہر اعتبار سے تمہارے نوع انسانی کو سمجھا دیا گیا۔ للناس، تمام مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے۔ ہر شخص جو اپنی آخرت کی نجات چاہتا ہے اور اپنی توشہ آخرت کے لیے کچھ سامان کرنا چاہتا ہے، اس کا تمام سامان، دنیاوی زندگی کا تمام علاج اور آخرت کی تمام مشکلات کا حل اس قرآن مجید میں موجود ہے۔ ہر اعتبار سے، من کل مسل، ہر مثالیں بتا دی گئی ہم نے۔ مکان الانسان اکثر شیئن جدلا، اور اس کے باوجود انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس میں جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، دلیلیں دے رہے ہیں، مناظرے پیش کر رہے ہیں۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی کہ وہ استغفار کرتے، مگر الا ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا، کہ وہ استغفار کرتے ربهم، اپنے رب کی جناب میں، الا ان تأتيهم سنت الاولین، بجز یہ کہ ان کے پہلوں کا معاملہ گزر چکا ہے، او یأتيهم العذاب قبلا، یا ان پر بھی عذاب الہی کا ایک دورہ گزر چکا ہے ان سے پہلے، یعنی وہ ہلاکت تو پہلوں پر بھی آ چکی تھی، انہوں نے بھی ایمان نہیں حاصل کرا، ان کے پاس بھی ہدایت آئی تھی، وہ بھی استغفار کرنا چاہیے تھا ان کو بھی، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ قومیں، جو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، ان پر بھی عذاب آ چکا، ان پر بھی سخت ترین عذاب آ چکا۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور اے رسولوں کو جو ہم بھیجتے ہیں، ان رسولوں کو تو صرف صاف صاف بشارت دینے والے اور ڈر سنا دینے والے کے اعتبار سے بھیجتے ہیں، یعنی جو نیک صالح اعمال کرے گا، روز قیامت پر ایمان رکھے گا، اس کے مطابق محنت بھی کرے گا، اس کے لیے یہ بشارت بنیں گے، اور جو غلط اعمال میں اپنی زندگی گزار رہا ہے ان کو یہ خبردار کریں گے جہنم کی سختیوں سے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور کافر لوگ ان تمام چیزوں کے باوجود، ان تمام بڑی بڑی آیات الہی کو دیکھنے سننے کے باوجود، تمام جو کفار ہیں یہ اپنی ان باتوں کے خلاف ایک جھگڑتے ہیں، مجادلہ پیش کرتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں، مناظرے پیش کرتے ہیں، نہیں مانتے اس حق کو۔ لیدحضوا بہ الحق، تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو مچلا دیں۔ اس قرآن مجید کی آیات کو نہیں مانتے تو کسی نہ کسی طریقے سے بہانے اور اعراض پیش کر کے چاہتے ہیں کہ حق ہار جائے۔ واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا، اور ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ ہماری آیات سے ہنسی مذاق اور ٹھٹا کرتے ہیں، ان کو دل لگی بنا کے رکھا ہوا ہے انہوں نے، ان کو سیریس لیتے ہی نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی بڑی قیامت کے آثار، شیطان اور قصہ آدم اور ابلیس، اور روز آخرت میں کیا ان کا انجام ہوگا، ان ساری آیات کو سیریس کوئی لیتا ہی نہیں ہے۔ وَمَن نَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو کہ اپنے رب کی آیات کو سنے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور ان سے اعراض کر جائے۔ یہ پورے 4 رکوع سمجھ کے بھی انسان اگر اپنے معاملات صحیح نہیں کرے تو یہ بھی اعراضی ہوا نا۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول جاتا ہے کہ اس کے ہاتھوں نے کیا کرتوت آگے بھیجے ہیں۔ اگر تو ایمان لے آتا، ان آیات سے استفادہ لے لیتا، اپنے کیے پر پچھتاتا، توبہ کرتا، اس دنیا میں ہی اپنے سابقہ گناہوں سے معافی لے کر اللہ کے پاس جاتا، تب ہوتی نا بات۔ لیکن ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کا معاملہ تو یہ ہے ما قدمت یدا، جو کچھ اپنے ہاتھوں سمیٹ رہا ہے اس کو بھول جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا جہنم کا ایندھن اپنے آگے خرید رہی ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، یقیناً اس حق کے بات کے سمجھنے سے انہی کے دلوں پر پردے ہم ڈالتے ہیں جو اس کو سمجھنے سے اعراض کرتے ہیں۔ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ان کے کانوں میں بھی ہم ڈانٹ ڈال دیتے ہیں، کانوں میں بھی سختی ڈال دیتے ہیں، اب اس قرآن مجید کی باتیں ان کو پھر سمجھ نہیں آتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر ایک بار دکھاتا ہے ہدایت، انسان اعراض کر جائے، پھر دوبارہ دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر اعراض کر جائے، پھر دوبارہ دکھاتا ہے، پھر انسان غلط معنوں میں لگ جائے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے نہیں دیتا، جس کو سورہ بقرہ قرآن مجید کے پہلے پارے میں ہی فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ اب تمہاری آنکھ، کان اور آنکھوں اور کانوں اور سماعت پر، بصارت پر، سب پہ پردے ہیں،
اب ختم اللہ علیہ، اب تمہارے اللہ تعالیٰ دلوں کو ختم کر دے گا۔ اس پر جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور ضلالت کی ایک اللہ تعالیٰ کی آخری دفعہ ہوتی ہے، آخری مہر جو ہوتی ہے، وہ اس قانون پر اپلیکیبل ہو جاتی ہے پھر۔ فَلَن يَهْتَدُوا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور اے نبی اگر آپ ان کو راہ راست پر بلائیں گے بھی تو اب یہ حالت پر آئیں گے ہی نہیں، اب یہ سیدھی راہ پر آئیں گے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے مہر لگی ہوئی ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آخری آیات ہیں، اور آپ کا رب بڑا ہی مغفرت کرنے والا اور بڑی ہی رحمتیں پیش کرنے والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر ان کے ان اعمال پر اللہ تعالیٰ گرفت کرنے لگے تو فوراً عذاب دے دے۔ یہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر زمین پر ہر ایک شخص کے اعمال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سختی دینا شروع کر دے، عذاب دینا شروع کر دے، تو روئے زمین پر تو کوئی ایک شخص بھی باقی نہ رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک مہلت دیتا ہے، ایک معین وقت تک ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، بلکہ ہر ایک شخص کے لیے ہم نے ایک معین رکھی ہوئی ہے، یعنی قیامت کا ایک وقت آئے گا لن یجدوا من دونہ موئلا، اس سے اس طرف کوئی پناہ کی جگہ مل ہی نہیں پائے گی، اللہ کی جناب کے علاوہ وہاں اور کوئی پناہ ملے گی ہی نہیں۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ جو بستیاں ہم نے آپ کے سامنے بیان فرمائی، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آتا تو پچھلی قوموں کو دیکھو، أَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، لَمَّا ظَلَمُوا، کہ وہ لوگ ظلم کرتے تھے، ان کے باشندے جو ہیں وہ شرارت کی روش اختیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ظلم، کفر اور معصیت کی روش اختیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ان کی ہلاکت کا وقت بھی ایک معین تھا، نہ اس سے پہلے ان پر بھی عذاب آیا نہ اس کے بعد، بلکہ ہر انسان کا ایک ٹائم ٹیبل معین ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں ہم نے 8 رکوع مکمل فرما لیے۔ کل انشاءاللہ اختتامی 4 رکوع پڑھیں گے ہم، اور سورہ کہف کا اختتام ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے بعد پرسوں سے اگر ساری چیزیں مناسب رہیں تو سورہ مریم کا آغاز کریں گے۔ اور آپ لوگ یہاں نوٹ کریں گے کہ ہماری رفتار تھوڑی تیز ہو گئی ہے، کیونکہ اب غالب گمان یہی ہے کہ اپریل کے آخر ہفتے میں ہی انشاءاللہ روزہ ہوگا، تو امید ہے کہ اس سے پہلے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ بقیہ 15 پارے جو ہیں، 15 پارے جو ہیں وہ مکمل کروا دے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا بیٹھنا سننا مقبول فرمائے، منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کر کے اس کو آگے تک پھیلانے کی طاقت، سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔